بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی شریعت کے کچھ ضروری نیم اور طور طریقے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلامی طور طریقے میں کچھ ایسے الفاظ مقرر ہیں جو اسلامی احکام بیان کرنے کے دوران کام میں لیے جاتے ہیں۔ اچھے کام کرنے پر ثواب اور برے کام کرنے پر عذاب ملتا ہے۔ نیک کاموں کی بھی کئی قسمیں ہیں جو اس طرح ہیں: پہلا فرض، دوسرا واجب، تیسرا سنت مؤکدہ، چوتھا سنت غیر مؤکدہ، پانچواں مستحب اور آخری مباح۔ چلیے نیک کاموں کے ان قسموں کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ فرض، اسلام میں جو چیز فرض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا بہت ضروری ہے جس کا فرض ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ ان کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بنا کسی شرعی مجبوری کے یہ کام نہیں کرتا اسے فاسق یعنی گنہگار کہا جاتا ہے۔ فرض عبادت کے کاموں سے لاپرواہی برتنا گناہ کبیرہ ہے، ایسا آدمی جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ واجب، وہ کام جن کا کرنا بھی ضروری اور جسے عید، بقرہ عید کی نماز پڑھنا، صدقہ، خیرات اور فطرہ وغیرہ کرنا، اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہوتا ہے۔ بنا کسی شرعی مجبوری کے اسے چھوڑنے والا، اسے نہ کرنے والا فاسق اور جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ سنت مؤکدہ، شریعت میں جن کاموں کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے اسے کرنا بھی ضروری ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے۔ سنت مؤکدہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے وہ کام ہیں جسے آپ نے ہمیشہ کیا ہو یا کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا ہو، اس لیے اسے کرنا بھی ضروری ہے۔ چھوڑنے والے سے اللہ و رسول ناراض ہوتے ہیں، اور جو بالکل چھوڑ دے وہ جہنم کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ سنت مؤکدہ کا حکم واجب کے قریب ہے۔ سنت غیر مؤکدہ، وہ کام جسے ہمارے آقا نے کبھی کبھی کیا اور کبھی کبھی بنا کسی شرعی مجبوری نہ بھی کیا ہو، اس پر عمل کرنے والا ثواب کا حقدار ہوتا ہے اور نہ کرنے والے پر کوئی عذاب نہیں، جیسے عصر اور عشاء کے فرض سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھنا۔ مستحب، وہ نیک کام جسے کرنے کو اچھا مانا گیا ہے اور نہ کرنے کو برا بھی نہ سمجھا جاتا۔ مباح، اس کا دوسرا نام جائز ہے، وہ کام جس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہو، کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ دوسری طرف اسلامی طور طریقوں میں کچھ ایسے کام بھی ہیں جنہیں کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ ان کاموں کو کرنے والے شخص کو ان سے بچنا چاہیے۔ یہ غلط یا برے کام کچھ اس طرح ہیں۔ حرام کام، اسلامی شریعت میں جن کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے اسے حرام کہا گیا ہے، اس سے بچنا اور دور رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ کام جن کا حرام ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس سے انکار کرنے والا کافر ہے اور ایک مرتبہ بھی کرنے والا فاسق یعنی گنہگار ہو جاتا ہے۔ یہ کام کچھ اس طرح ہیں، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، سود کھانا، ناچ گانے میں شوق رکھنا، خودکشی کرنا وغیرہ کام حرام ہیں۔ اس سے بچنے والوں کو ثواب ملتا ہے اور ان کاموں کو کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہے۔ مکروہ تحریمی، ان کاموں سے بچنا بے حد ضروری ہے جنہیں مکروہ تحریمی قرار دیا جا چکا ہے۔ ان کا گناہ حرام سے کم ہے، لیکن لگاتار کرتے رہنے والا گناہ کبیرہ و سزاوار ہو جاتا ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ اس کا ایک ادھارن جیسے نماز کے وقت ادھر ادھر دیکھنا۔ مکروہ تنزیہی، جن کاموں کو اسلامی شریعت میں اچھا نہیں مانا گیا ہے اسے مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ اسے کر گزرنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن عادت بنا لینا بھی اچھا نہیں۔ اس کا ایک ادھارن جیسے سستی سے بوجھ سمجھ کر نماز پڑھنا۔ خلاف اولا، وہ کام جسے کرنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر کر دیا تو گناہ نہیں، جیسے ایک وضو سے کئی نماز پڑھنا۔ اللہ ہم سبھی کو اسلامی طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی سورہ اور انہیں پڑھنے کے فائدے۔
چلیے اب آپ کو کچھ خاص اسلامی شورا کے بارے میں بتائیں گے جنہیں پڑھ کر آپ اپنی زندگی سدھار سکتے ہیں اور کافی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ جو آدمی قرض میں مبتلا ہو گیا ہے، کہے بہت قرض ہو گیا ہو، اگر وہ روزانہ 7 مرتبہ یہ سورہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اس قرض سے آزاد ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قرض سے آزاد کرنے کے بعد اس کی روزی کا انتظام بھی کر دے گا۔ اگر آپ قرض سے پریشان ہیں تو اس سورہ کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ سورہ نساء۔ اگر میاں بیوی میں من مٹاؤ ہو گیا ہے، یہ رشتے میں درار آ چکی ہے، تو اس سورہ کو پانی پر دم کر کے اور میاں بیوی کو پلایا جائے تو دونوں میں پھر سے محبت پیدا ہو جائے گی اور بگڑتے رشتے سدھرنے لگ جائیں گے اور آپسی من مٹاؤ دور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ گھر کا ماحول پھر سے خوشگوار ہو جائے گا۔ سورہ اعراف۔ اس سورہ کو روز کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے والا شخص بلاؤ اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، بڑی سے بڑی آفت اور مصیبت اس سے دور رہے گی اور بندہ شیطانی وسوسے سے بھی دور رہے گا۔ سورہ یوسف۔ اگر کسی کو قرآن کی کوئی سورہ یاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی شخص قرآن حافظ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے، اس کی برکت سے آپ کو پورا قرآن مجید یاد ہو جائے گا اور ہمیشہ یاد رہے گا۔ اگر کسی شخص کو بنا وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا ہے یا غلط طریقے سے اسے نوکری چھوڑنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ یوسف روزانہ نماز کے بعد 13 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی نوکری واپس بحال ہو جائے گی، آگے بھی نوکری بھی میں کبھی دقت نہیں آئے گی۔ کوئی غریب آدمی یا جس کے پاس مال اور دولت ختم ہو رہا ہو اور کھانا پینا بھی مشکل ہو رہا ہو تو وہ بھی اس سورہ کو پابندی سے روزانہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ سورہ ابراہیم۔ اگر کسی شخص پر جادو کر کے اسے نامرد بنا دیا گیا ہو یا کسی مردانہ طاقت کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 3 بار یہ سورہ پڑھے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور اس کی مردانہ طاقت واپس بحال ہو جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ گھر میں کوئی بچہ کمزور دماغ والا ہو یا اسے بولنے میں دقت آتی ہو یا بول ہی نہیں پاتا ہو تو اور چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا تو مشک اور زعفران سے اس سورہ کو لکھ کر پانی میں گھول کر پلائیں، انشاءاللہ بچہ صاف بولنے لگے گا اور اس کا دماغ ایک نارمل بچے جیسا ہو جائے گا۔ سورہ طٰہٰ۔ اگر کسی لڑکی کا نکاح نہ ہو رہا ہو یا نکاح میں رکاوٹ آ رہی ہے تو یہ سورہ دن میں 21 مرتبہ روز پڑھیں، انشاءاللہ جلد ہی اچھے رشتے کی خبر آئے گی اور نیک مرد سے اس کی شادی بھی ہو جائے گی اور رشتے میں بھی آگے کوئی رکاوٹ یا نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ سورہ مریم اور سورہ کوثر۔ اگر کسی عورت کے حاملہ ہونے میں دقت آ رہی ہے یا کسی وجہ سے رکاوٹ سے بچہ نہ ہو رہا ہو تو ایسی عورت کو چاہیے کہ سورہ مریم روزانہ 1 مرتبہ وضو کر کے روزانہ پابندی سے پڑھے، اس کے ساتھ آپ سورہ کوثر بھی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی خوشخبری ملے گی اور بچہ ہونے کے وقت بھی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اسے قرآن میں سب سے بہترین اور برکت والی سورہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے کی کافی سارے فائدے ہیں، جو اس طرح سے اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو تو سورہ یاسین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی مصیبت آسان ہو جائے گی اور دور ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت کے بچہ ہونے کے آخری مہینے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو یا کہے بچہ کی ڈلیوری آسانی کے بنا کسی خطرے کے ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ سورہ یاسین شریف پانی پر دم کر کے وہ پانی اس عورت کو پلا دیں، انشاءاللہ بچے کی ڈلیوری آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو مارنا چاہتا ہے یا آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں اور ایسے لوگوں سے بچنے کی دعا مانگیں، انشاءاللہ بے دشمن آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گا۔ سورہ یاسین کو پڑھنے سے بیماری میں بھی شفا حاصل ہوتی ہے اور اس کو پابندی سے پڑھنے والا شخص کبھی کسی گمبھیر بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اسے پڑھنے کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی
یہ سورہ آپ کو کافی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی بچاتی ہے۔ جو شخص اس سورہ کو دن میں ایک بار نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار اس سورہ کو دل سے پڑھتا ہے تو اس شخص کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر پر یا آس پاس زہریلے جانور جیسے سانپ یا کچھ اور جس سے جان کو خطرہ ہو تو آپ کو چاہیے سورہ بقرہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے تھوڑا اور پانی ملا کر کسی بوتل میں بھر لیں اور وہ پانی گھر کے چاروں اور جہاں سے جانور گھر میں گھستا ہے وہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں۔ انشاءاللہ گھر میں کبھی کوئی زہریلا جانور نہیں گھسے گا۔ سورہ بقرہ آپ کو جادو ٹونے سے بھی بچاتی ہے۔ آپ اگر کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ جگہ صحیح نہیں ہے، مطلب اس جگہ شیطان ہوا میں گھومتے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھ کر جائیں اور آپ شیطانی وسوسے سے دور رہیں گے اور کوئی جادو ٹونا آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ کے کافی فائدے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اور مومن بھائیوں اور بہنوں تک شیئر بھی کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔